بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ حضرت الاستاذ امیر الہند الخامس یعنی حضرت مولانا سید ارشد صاحب المدنی دامت برکاتہم کا شرائی انتخاب اور حضرت والا کا مختصر تعارف قسط نمبر 1۔ چند روز قبل دہلی میں واقع قدیم تاریخی اور تحریکی مسجد عبد النبی سے متصل اہل اسلام کی علمی و دینی دعوتی و فکری اصلاحی و فلاحی اور قدیم سیاسی جماعت جمعیت علماء ہند کے دفتر کی عظیم الشان عمارت میں جو دفتر واقع ہے، اس دفتر میں اکابر علماء کرام اور اساتذہ اعظام کی موجودگی میں باتفاق رائے حضرت والا کا آپ کے سخت انکار کرنے کے باوصف امیر الہند الخامس کا انتخاب عمل میں لایا گیا ہے۔ الحمدللہ حضرت الاستاذ نے اپنی عمر رسیدگی، مختلف نوع امراض اور پہلے ہی سے بہت ساری ذمہ داریوں کے بوجھ کی وجہ سے نیز اپنی روایتی جو کہ حقیقی ہے کسر نفسی کی بنا پر عمارت کے قبول کرنے سے انکار فرمایا تھا، لیکن بوجہ اصرار از ارباب شورا آپ کو یہ منصب بہرحال قبول کرنا پڑا۔ تو منصب دیا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا ہے، امیر بنایا جاتا ہے، امیر بنتا نہیں ہے۔ دراصل یہ حضرت مولانا محمد سعد صاحب اور آپ کے ماننے والوں اور آپ کی خاموش تائید کرنے والوں کے لیے ایک زبردست تاریخی حوالہ ہے۔ کیا یہ حضرات اس واقعے سے درس عبرت حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہیں؟ اور کیا حضرت مولانا موصوف اپنی اس عمارت پر لوجہ اللہ واسطے امت کے وسیع تر مفادات کے لیے، نفاق و شقاق سے امت کو بچانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے عالی و عالمی کام کے لیے پھر دوبارہ پہلے کی طرح 6 اصولی بنیادی باتوں پر متحد و متفق ہو کر شورا کو تسلیم کر کے اور اکابر دعوت ہی کے منہج پر کام کرنے کے لیے اور آپسی دوریوں کو ختم کرنے کے لیے اور آپسی پرانی محبت و الفت کو زندہ کرنے کے لیے کیا مولانا موصوف نظر ثانی فرمانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر وہ بصدق دل تیار ہیں، خدا کرے کہ وہ تیار ہوں، تو سارا مسئلہ ہی حل ہوگا کہ شورا کو تسلیم کریں اور اس عالی شان کام کو باہمی مشورے سے فیصل بدل کر انجام دیں، تو امت کا 80% بگاڑ ختم ہوگا۔ اللہ کرے وہ دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جو دن ہمارے لیے کسی عید سے کم نہیں ہوگا۔ کیا حضرت مولانا سعد صاحب سیدنا و سندنا و امیرنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امت کو یکجا کرنے کی اس مبارک سنت کا احیاء فرمائیں گے کہ آپ یعنی حضرت حسن سیدنا حضرت میری معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں امت کے وسیع تر مفاد کے لیے دست بردار ہو گئے تھے، اور ساری امت مسلمہ ان کے استعفیٰ دینے سے ایک جھنڈے کے تحت جمع ہو گئی کہ حضرت حسن بڑے ہونے کے باوجود بھی آپ نے چھوٹے کی عمارت تسلیم کی، اور آپ کے یہ تو اپنے بڑے ہیں، کیا ہماری یہ دلی آرزو پوری ہوگی؟ اللہ جل مجدہ کے رحمت سے تاہم ہمیں اس کی پوری امید ہے۔ بہرحال آمدم برسر مطلب اکابر شورا اور ارباب شورا ہی سے حضرت استاذ کا بحیثیت امیر انتخاب ہوا۔ اب سنیے حضرت استاذ کون ہے اور امیر الہند الخامس کا تعارف کیا ہے۔ حضرت الاستاذ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند ہیں، جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں
اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی کے جانشین اور فرزند ارجمند ہیں۔ آپ حضرت مدنی کے منجھلے صاحب زادے ہیں۔ آپ کی ولادت کا سال 1360 ہجری مطابق 1941 کی ہے۔ 1941 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اس طرح قمری حساب سے آپ کی اس وقت عمر 82 سال کی ہے اور شمسی اعتبار سے قریب 80 سال کی بنتی ہے، مگر اس عمر میں بھی غالباً اپنے روزمرہ کے معمولات میں فرق نہیں آیا ہے۔ بیانات اور خطابات، درس و تدریس، لمبے اسفار، دینی و علمی، دعوتی فراہی اور سیاسی سرگرمیاں حسب معمول جاری ہیں الحمدللہ۔ آپ ایک بہترین اور جید حافظ قرآن ہیں، ایک بہترین قاری قرآن ہیں، شعلہ بیاں مقرر ہیں، معروف سیاسی و رفاعی رہنما ہیں، ایک مقبول اور کامیاب استاد ہیں، ایک بہترین منتظم کار اور ایک منجھے ہوئے سیاست دان بھی ہے، بدلتے ہوئے حالات پر عقاب نظر رکھنے والے ایک قائد ہیں، ایک دور اندیش مفکر اور معاملہ فہم رہنما ہیں، ایک عالم ربانی ہے، خاندان سادات حسینی کے چشم و چراغ ہیں، طبقے علماء کرام میں مثل گلے سر سبد ہیں، اور محدث آستان نبوی حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے حقیقی جانشین ہیں، باروب شخصیت اور متوسط قد و قامت کے مالک ہیں۔ آنکھوں میں ایک مخصوص چمک، جبین نیاز پر نیاز مندی یعنی سجدوں کے اثرات آثار عیاں ہیں، زلف دراز، چال ڈھال میں باروب وقار، خوش مزاج و خوش لباس اور خوش خوراک اور خوش کلام ہے، طلباء پر ازہد شفیق ہیں، راج دہی میں بڑی پختگی رکھتے ہیں، اردو اور عربی کی تحریر اور تقریر پر یکساں صلاحیت والے ہیں، کچھ عرصے سے عصائے پیری در دست ہے، لہذا بتقاضائے عمر سبک رفتار ہیں، لیکن کمال استحضار یعنی قوت حافظہ میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 2 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔